محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قمر کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں آل فرعون کا مختصر واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ قمر میں اقوام عالم کے واقعات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ آنے والی قوموں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ان کے انجام سے نصیحت حاصل کرو کہ ان کا انجام کیا نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آل فرعون کے پاس تنبیہ کرنے والے آئے، ڈرانے والے آئے، یعنی اللہ کے پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، ان لوگوں نے ہماری تمام نشانیوں کا انکار کیا، تمام معجزات کا انکار کیا، نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے ان کو ایسا پکڑا جیسا غالب قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے، ایسا پکڑا کہ پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ فرعون جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کی قوم جس کو اپنی طاقت اور بڑا ناز تھا، فخر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی فوج سمیت دریا میں غرق کر دیا۔ محلات، باغات، مال و دولت، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور یہ فرعون اپنی قوم سمیت دریا میں ڈوب مرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے کافر ہیں یعنی کفار مکہ، کیا یہ ان سے بہتر ہیں یا کیا یہ ان سے اچھے ہیں؟ کیا ان سے طاقت میں بہتر ہیں، قوت میں بہتر ہیں، بہادری میں بہتر ہیں، قد و قامت میں بہتر ہیں؟ وہ تو ان سے بڑی مضبوط قومیں تھیں، طاقتور تھیں، قداور تھیں، ترقی یافتہ قومیں تھیں۔ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو یہ آپ کو کیسے بچائیں گے؟ یہ اپنے آپ کو کیسے بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں کوئی برات لکھی ہوئی ہے، کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گناہ کریں گے معاف کر دیا جائے گا، یا ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے، ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہ کریں گے تو ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط جماعت ہیں اور ہم ہی غالب رہیں گے؟ یہ اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم پر تو کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، ہم ہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ عن قریب یہ تمہاری جماعت، تمہاری جمعیت شکست کھا جائے گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے، پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ وہ وقت آ رہا ہے، قرآن کریم نے پیشین گوئی کر دی کہ یہ شکست کھائیں گے، یہ بھاگیں گے میدان سے۔ تو قرآن کریم کی ہر پیشین گوئی پوری ہوتی ہے، حرف بہ حرف سچی ثابت ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع پر کفار مکہ کے 70 سردار قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی کہ تمہاری جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ تو واقعی پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، شکست کھا گئے۔ یہ تو دنیا میں ذلت تھی، رسوائی تھی، ان کا غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت اصل وعدہ ہے ان کا، سزا و جزا کا جو اصل وعدہ دیا گیا وہ قیامت کے دن کا ہے۔ حقیقی اور پوری سزا و جزا جو ملے گی وہ قیامت کے دن ملے گی، قیامت کا وقت مقرر ہے ان کے لیے۔ والساعۃ ادھیٰ و امر، اور قیامت بہت سخت اور ان کے لیے ناگوار چیز ہے، ناپسندیدہ چیز۔ قیامت کی سختی ناقابل برداشت سختی ہے، بہت سخت دن ہو، بہت مصیبت کا دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا کافروں کے لیے، اور بہت ناگوار ہوگا، بہت ناپسندیدہ ہوگا ان کے لیے۔ کوئی خوشی نہیں ہوگی، کوئی ان کے لیے کامیابی کی امید نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں بھی یہ شکست کھا گئے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں اقوام عالم کی مشہور قومیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان کا مختصر تذکرہ فرمایا اور ان کا انجام بیان فرمایا کہ جب ان بڑی بڑی قوموں نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لے آئے، تو باوجود حکومت کے، طاقت کے، کثرت کے، تعداد کے، مال کے، اسباب کے ہوتے ہوئے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے دنیا میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ تو آنے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اگر آپ نجات چاہتے ہیں، ایک واحد راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ایمان لے آئیں، اسلام قبول کریں، میرے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔